کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نام کی لمبی تڑنگی قوم، طاقتور قوم جو اس دنیا میں اپنے نبی کے گیان اور ایمان کی طرف نہیں آئی، اکثریت نے انکار کیا۔ کذبت جھٹلایا، ثمود قوم نے، بطغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اذ انبعث اشقاہا، اور انہوں نے خود سچے مالک اللہ سے کسی نشانی کی مانگ کی تھی، ہمارے سامنے اس پہاڑ میں سے کوئی اونٹنی پیدا کر کے بتاؤ۔ سچے مالک اللہ نے پیدا کر کے دکھا دیا، وقت کے نبی نے دعا کیا، اونٹنی نکلی، لیکن گاؤں والوں کے لیے مصیبت یہ ہو گئی کہ ایک دن وہ کھانا کھاتی تھی، ایک دن وہ چرتی تھی، ایک دن وہ پانی پیتی تھی، اور ایک دن پورے گاؤں کے جانور چرتے تھے۔ ان کے لیے مصیبت ہو گئی، ایک دن جانوروں کا کھانا پانی رک گیا تو انہوں نے نشانی خود مانگی تھی۔ اب نبی نے کہا کہ اس اونٹنی کو مارنا نہیں، غلط ہاتھ اٹھانا نہیں، غلط نظر سے دیکھنا نہیں، لیکن اذ انبعث اشقاہا، جب ان کے اندر کا بدبخت انسان اٹھا، فقال لهم رسول اللہ کے رسول، ثمود قوم کے رسول نے کہا، ناقۃ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک معجزے کے طور پر لوگوں کو ڈرانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، وسقیاہا، اس کے پانی پینے، اس کے کھانا کھانے کی باری تمہیں بھاری نہ پڑے، فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا، ان باتوں کا کوئی دھیان نہیں دیا، اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، فعقروہا، اور جا کر اس کے پیر کی نسیں کاٹ دی اور وہ گر کے مر گئی۔ فدمدم علیہم ربہم، اسے اونٹنی کو مارنا تھا کہ سچے مالک اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر آنا تھا۔ پھوٹ پڑا تیرے رب کا عذاب، فکس ہو گیا، منطبق ہو گیا، ان کے اوپر سچ واقع ہو کر رہ گیا تیرے رب کا عذاب۔ فدمدم علیہم ربہم، تیرا رب ان کے اوپر آ گیا عذاب لے کر، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گیان کی طرف نہیں آنے کی وجہ سے، گیان کا ساتھ نہیں دینے کی وجہ سے، فسواہا، سب کو مار کے ہلاک کر کے ان کی لاش کو پڑا کر دیا، پڑے رہے، خاویہ بیوتہم، ان کے گھر پڑے رہے، کھنڈر ہو گئے، ان کی لاشیں پڑی رہی کٹے ہوئے جھاڑ کے تنے کی طرح، بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ کسی گاؤں کو جب سچا مالک اللہ ہلاک کرتا ہے، کسی شہر کو، کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے، عذاب بھیجتا ہے، سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا بلکہ ظالموں کو نہیں روکنے والوں کو بھی پکڑے گا، صرف اگیانی کو نہیں پکڑے گا بلکہ ان گیانی لوگوں کو بھی پکڑے گا جو اگیانیوں تک پہنچ کر انہیں گیان کی طرف لانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس عذاب سے ڈرو، اس پکڑ سے ڈرو، اس سچے مالک کی سزا سے ڈرو جو صرف ظالموں کو نہیں بلکہ جو ان کو نہیں روک رہے، جو ان کو گیان اور ایمان کی طرف نہیں بلا رہے، ان کو بھی پکڑ لے گا۔ سچا مالک اللہ ہمیں توفیق دے، جس گیان اور ایمان کی طرف ہم آ گئے، جس ایک سچے مالک کو ہم نے مان لیا، پوری دنیا کو اس کی طرف بلانے کی توفیق عطا کرے۔ ولا یخاف عقباہا، اور سچا مالک کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے، کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو پھر اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا معقب لحکمی، جو فیصلہ کر دیا، جو کام کر دیا، جو عذاب بھیج دیا، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو، جانوروں کو، پوری دھرتی کے اس گاؤں کی ہر چیز کو جب ہلاک کر دیتا ہے تو کوئی پوچھنے نہیں آتا، اس نے تو گناہ کیا تھا اسے ہلاک کیا، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اے مالک اسے کیوں ہلاک کیا؟ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے ظالم کو ظلم سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ انصر اخاکا، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالما او مظلوما، مظلوم ہے تو بھی مدد کرو، ظالم ہے تو بھی مدد کرو۔ ظالم کی مدد کیا کریں؟ مارنے کے لیے اس کی مدد کریں، ہتھیار دیں، کیا کریں؟ ظالم کی مدد یہ کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ظلم سے روک دو، اس کو جہنم سے بچا لو، اس کو سچے مالک کی پکڑ سے بچا لو، مظلوم پر ظلم کرنے سے روک لو، اسے مارنے سے روک لو، دل نشی انداز میں پریم سے، محبت سے سمجھا کر، بیان کر کے گیان اور ایمان کی باتیں۔ ولا یخاف عقباہا، اور سچا مالک جب کسی کو ہلاک کرتا ہے تو کسی سے ڈرتا نہیں کہ سچے مالک سے کوئی پوچھنے جائے گا تو نے اس گاؤں کو ہلاک کیوں کیا۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں واللیل اذا یغشا۔